محترم سامعین و ناظرین، جمعہ کا دن بہت ہی مبارک اور بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا، ایمان والوں کے لیے بہت بڑی سعادت کا یہ دن ہے۔ اس دن کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی امت کے لیے خود فرمایا۔ یہود کے لیے ہفتے کا دن، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، وہ ان کی عبادت کے دن تھے، اور مسلمانوں کے لیے جمعۃ المبارک کا دن عبادت کا دن ہے۔ ان کے لیے تو حکم یہ تھا کہ پورا دن عبادت کرنی ہے اور پورا دن اور کوئی کام کرنا بھی نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے جمعہ کے دن فرمایا جب اذان ہو جائے اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے تک، اس وقت سارے اپنے کاروبار بند کر دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ، مساجد کی طرف دوڑو، مساجد کی طرف تیاری کر کے نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کا پورا اہتمام کرو۔ اس ٹائم میں کاروبار کی ممانعت کر دی گئی۔ اور جمعہ کی فضیلت کے بارے میں پوری صورت قرآن پاک میں سورہ جمعہ کے نام سے ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مبارک عمل بتایا وہ ہے سورہ کہف کا، اور دوسرا مبارک عمل جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کا ہے۔ یہ دو کام جمعہ والے دن بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ اب سورہ کہف آپ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، یعنی یہ دن کا عمل ہے، صبح سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے جس وقت مرضی پڑھ لیں۔ ذرا لمبی ہے صورت، اگر بیک وقت کسی سے نہیں ہو سکتی، آدھی جمعے سے پہلے پڑھ لیا اور آدھی بعد میں پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے دنیا میں تمام باطل مذاہب جو دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے فتنے سے اللہ حفاظت کرے۔ جس طرح بدترین فتنہ دجال کا ہے، اس سے بھی مکمل حفاظت ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اور گناہوں سے، برائیوں سے دل کے اندر اللہ نفرت پیدا کر دے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ برے کام کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اور اسے بعد میں خیال آتا ہے، بعد میں سوچتا ہے کہ یہ تو میں نے غلط کر دیا۔ لیکن سورہ کہف ہمیشہ جو پڑھے گا اس کے پڑھنے والے کو یہ فائدہ ہوگا، جب بھی دل میں یہ شیطانی خیال آئے گا، برائی کا خیال تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، فوراً رحمانی خیال اس کے اوپر غالب آ جائے گا، اس کے شیطانی خیال کو جھٹک دیا جائے گا۔ یہ خیال آئے گا یہ تو بڑی غلط سوچ ہے جو میرے دل میں آ گئی، وہ استغفار کرے گا، وہ لا حول پڑھے گا، وہ اللہ سے دعا کرے گا، یا اللہ تو مجھے میری حفاظت فرما۔ یہ تو شیطانی خیال ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو پہلے ہی احساس پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے کہ یہ تو غلط کام ہے۔ جس چیز کا احساس دل میں آ جائے، جس کا فکر پیدا ہو جائے، اسے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور یہ سورہ کہف اس کے لیے نور بن جائے گی، نور ہدایت بن جائے گی، اور یہ نور ایسا ہے جو اس کو قبر کے اندر بھی کام آئے گا۔ اس کی قبر کو بھی اللہ نورانی بنا دے گا، کیونکہ آخر مرنا تو ہے ہم نے، یہاں رہنا تو نہیں ہمیشہ، نہ اس سے پہلے کوئی رہا ہے نہ بعد میں کوئی رہے گا، اس دنیا سے جانا ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، عیسیٰ روح اللہ نہ رہے، ہم تم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ جانا تو سب نے ہے۔ تو اگر جاتے وقت یہ نور ساتھ ہو، جیسے ہی اس کی میت جا رہی ہوگی تو نور بھی ساتھ ہوگا، اور یہ نور اس کی قبر کو بھی نورانی بنا دے گا، اور یہ پھر جتنا عرصہ قبر میں رہے گا اس کا نور اس کو فائدہ دیتا رہے گا۔ اور آخر ایک دن وہ بھی آنا ہے جب سب قبروں سے نکلیں گے، حساب و کتاب کا وقت ہوگا، میدان حشر کا وقت ہوگا، وہاں پر بھی یہ نور اس کو کام دے گا۔ یہ جنت کے داخلے تک یہ نور اس کے ساتھ ہوگا، جب جنت میں داخل ہو جائے گا وہاں تو پھر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، وہاں تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہی اعمال جو ہیں وہ اس کو وہاں فائدہ دیں گے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس دنیا کو چھوڑتا ہے، موت اس کی آ جاتی ہے، قبر تک اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک دنیا کا مال، اور دوسرے اس کے رشتہ دار، خویش و اقارب، دوست احباب، اور تیسرے اس کے اعمال۔ یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو چیزیں تو واپس ہو جاتی ہیں، رشتہ دار، دوست احباب، جتنے بھی قریبی ہیں، جتنے بھی ہمدرد ہیں، وہ دفن کر کے مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور دنیا کا مال جو ہے وہ بھی تھوڑی بہت چیز جو جاتی ہے ساتھ، وہ بھی باہر ہی رہتی ہے، اندر کچھ بھی نہیں جاتا سوائے کفن کے۔ اور جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، جو نیک کام دنیا میں کیے ہوتے ہیں وہ تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، برے کیے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہوں گے،
ان کی بھی سزا ملے گی۔ اور اگر اچھے عمل کیے ہیں، جس طرح سورہ کہف کا معمول ہے، سورہ ملک کا کسی کا معمول ہے، یہ چیزیں اس کی قبر میں بھی حفاظت کریں گی۔ ایک طرف سے نماز حفاظت کرے گی، سورہ ملک حفاظت کرے گی، سورہ کہف اس کی حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ صدقات، خیرات، حج، جو کچھ بھی اس نے عمل کیے ہیں، یہ سارے اعمال اس کی حفاظت کریں گے۔ اور سورہ کہف تو اس کی سفارش بھی کرے گی، قرآن تو اس بندے کی سفارش بھی کرے گا، اور قرآن کی سفارش ایسی ہے جو قبول بھی کی جائے گی۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور روزہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ بندے کی سفارش کریں گی اور اسے جنت میں داخل کروائیں گی۔ اور اس دن پھر درود پاک کا عمل ہے، وہ بہت ہی بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پاک پڑھنے والے کی میں خود سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن کی سفارش ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو، تو یہ ایسی سفارشیں ہیں جو رد نہیں ہوں گی۔ دنیا میں کوئی معمولی بندہ سفارش کر دیتا ہے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا اچھلتا کودتا ہے، میری تو فلاں بندے نے سفارش کر دی۔ اور جس کی اللہ کا کلام قرآن سفارش کرے، اور اللہ کا محبوب جو سارے نبیوں کا سردار ہے وہ سفارش کرے، اس سے اونچی کیا سفارش ہو سکتی ہے؟ اور بندے کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو، میں یہ گزارش کرتا ہوں، اتنی بڑی نعمت سورہ کہف کی جو ہے، اور اس کی اتنی بڑی فضیلتیں اور اتنا بڑا ثواب، اس سے آپ کبھی بھی محروم نہ رہیں۔ اور یہ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، وہ بھی یہ عمل کریں، اور جمعے کے دن درود پاک بھی پڑھتی رہیں۔ درود پاک تو ہر وقت ہی، پورا جو بھی دن ہیں، جو بھی ایام ہیں سال کے، ہر دن میں آپ پڑھیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن جمعے کے دن زیادہ فائدہ ہے۔ یہ میری یہ گزارش ہے، آپ سب کو اللہ توفیق بھی دے، اللہ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یہ دونوں مبارک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔